حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورہ حج شروع ہوتی ہے اور گزشتہ سورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو اس صورت میں چونکہ ان سے وابستہ ایک اہم چیز حج ہے، اس صورت میں اسی حج کا تذکرہ. یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے؟ کہا گیا کہ اس کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض آیات مدنی ہیں، اور بڑی مناسب بات یہ ہے کہ مکہ میں اس کا نزول شروع ہوا اور مدینہ میں اس کے نزول کی تکمیل ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور اور مدینہ کے مکہ کے بالکل آخری دور اور مدینہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اس لیے ویسے ہی احکام ہیں اس میں. سب سے پہلے مکی انداز کی آیات ہیں جس میں انسان کو اس کی پیدائش یاد دلا کر احساس دلایا گیا کہ جو پروردگار یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تجھے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے قیامت کے جھٹکے کو بیان کر کے قیامت کا احساس دلایا. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا، بے شک قیامت کا بھونچال شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا جھٹکا، قیامت کا بھونچال بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، قیامت کو. تذہل کل مرضعۃ، تذہل بھول جائے گی، کل مرضعۃ ہر ایک دودھ پلانے والی، عما ارضعت، عما اس کو، ارضعت جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، یعنی اپنے بچے کو، اور یہ بھی ترجمہ کہ اپنے دودھ پلانے کو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، وَتَضَعُ اور رکھ دے گی، جن دے گی، كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر حمل والی، حملہا اپنے حمل کو. وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا کہ لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُکارا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. قیامت کے دو جھٹکے ہیں، ایک نفخہ اولا اور ایک نفخہ ثانیہ. یہ نفخہ اولا کی بات ہو رہی ہے. دونوں کے بیچ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق 40 سال بیت جائیں گے. پہلے نفخہ میں کائنات فنا ہو گئی، دوسرے نفخہ میں پھر زندگی ہو جائے گی. یہ قیامت کا منظر ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی دودھ پلانے والی ہو، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو کبھی نہیں بھول سکتی مگر وہ بھول جائے گی. اس قدر پریشانیاں، اس قدر اپنی مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہوں گے، کوئی یاد نہیں رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور آپ وَمِنَ النَّاسِ دیکھتے ہیں اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں کچھ لوگ، مَن يُجَادِلُ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اس کے باوجود بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ ہے کہ نہیں ہے، یا اللہ مردوں کو زندہ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اور اگر اللہ ہے تو اس کا شریک ہے کہ نہیں، ایسی بیہودہ بحث کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيَتَّبِعُ اور وہ پیچھے چلتے ہیں، کل شیطان
ہر شیطان کے مرید سرکش، مرید میم کے اوپر زبر ہو تو سرکشی کرنے والا شیطان، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کتب علیہ، حالانکہ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہ اس پر، انہ بات یہ ہے، من تولاہ جو اس سے دوستی لگائے گا، فانہ یضلہ تو شیطان ضرور اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ اور اس کو راستہ دکھائے گا، الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، اس کو رہنمائی کرے گا اس جہنم کی طرف۔ لوگ کیوں اس سے غافل ہیں؟ کہتے تھے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ انسان کو انسان کے اندر سے ایک دلیل پیش کی جا رہی کہ اپنی پیدائش پر تو غور کر۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم ہو فی ریب شک میں، من البعث مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، فإنا خلقناکم تو بے شک ہم نے پیدا کیا، تم کو من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر تم کو پیدا کیا ہم نے نطفہ سے، ثم من علقہ پھر پیدا کیا ہم نے علقہ سے، نطفہ قطرہ ناپاک، علقہ اس کے بعد وہ جمع ہوا خون جو چپک جاتا ہے رحم کی دیوار کے ساتھ، ثم من مضغہ پھر پیدا کیا تم کو مضغہ سے، مضغہ کے معنی بوٹی، مخلقتن جس کی شکل دی ہوئی ہو، وغیر مخلقتن اور جس کی شکل نہیں دی گئی ہے۔ شکل دینے کا مطلب کہ ابتدائی مرحلہ میں بالکل ایک بوٹی سی، پھر اس میں ایک شکل بننے لگتی ہے، اور پھر یوں انسان کی تخلیق بڑھنے لگتی ہے، اور اس سے اگلی صورت کے اندر اس کے اوپر مزید تفصیل۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ یہ سب کچھ ہم نے تم کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں کہ جس طرح ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس طرح ہم دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام شکم میں، رحم میں، ما نشاء جتنی مدت ہم چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ ما سے مراد من ہے، جس کو چاہتے ہیں، من کے معنی جو شخص اور ما کے معنی جو چیز، ما جس کو نشاء ہم چاہتے ہیں اس کو ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں، الی اجل مسمى ایک متعینہ مدت تک، ثم نخرجکم پھر نکالتے ہیں ہم تم کو طفلا بچہ بنا کر، طفلا یہ حال بنتا ہے تو مصدر ہے، حال کے معنی میں ہو سکتا ہے، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو اس حال میں کہ تم بچہ ہو جاتے ہو، ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، تاکہ تم پہنچو مطلب نربیکم پوشیدہ ہے، ہم تمہاری تربیت کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی اور تم میں سے کچھ ہیں من یتوفی جن کو وفات دی جاتی ہے، یعنی جوانی تک نہیں پہنچتے یا جوانی میں وفات ہو جاتی ہے، ومنکم اور تم میں سے کچھ ہیں من یرد جو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر بیکار عمر کی جانب، نکمی عمر کی جانب، وہ عمر جس میں انسان کھایا ہوا بھولنے لگ جائے، سٹھیا جائے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک ان ارد من الی ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوٹایا جاؤں ارذل عمر کی طرف، لکی لا یعلم اس عمر تک کیوں پہنچایا جاتا ہے تاکہ نہ جانے، من بعد علم جاننے کے بعد شیئا کچھ بھی، بہت کچھ جانتا تھا، بہت کچھ پڑھا لکھا تھا، مگر سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں رہا، اور یہ معنی بھی کہ ابھی کچھ یاد کیا 2 منٹ کے بعد بھول گیا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ شارٹ میموری کے لاسٹ کی باتیں یاد نہیں رہتی، پہلے کی یاد تھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھتا ہے زمین کو، یعنی ایک نشانی پوری ہوئی کہ یوں انسان بے بس ہے، جس کو ہم نے چاہا پیدا کیا، جس کو چاہا جتنی دیر زندہ رکھا، جس کو چاہا بڑھاپے تک پہنچایا، جس کو چاہا جتنی دیر اس کے پاس معلومات رہیں، علم رہیں رہا، جس کو چاہا بھول جائے تو بھول گیا۔ جب یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک اور نشانی وَتَرَى اور تو دیکھتا ہے الْأَرْضَ زمین کو حامدتاً خشک پڑی ہوئی، بجھی ہوئی، بالکل بنجر پڑی ہوئی کہ جس میں سوکھ گئی، کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، خشک پڑی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا تو اچانک ہم نازل کرتے ہیں علیہا اس پر الماء پانی، اہتزت
اہتزا کے لفظی معنی ہلنا. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ مریم میں ہزی، تو اس تنے کو اپنی طرف ہلا. اہتزت تو وہ ہلنے لگتی ہے. وربت، ربا یربو اوپر کو اٹھنا، اوپر کو اٹھنے لگتی ہے یعنی بڑی ہونے لگتی ہے. وانبتت اور اگاتی ہے وہ من کل شیء زوج بہیج، ہر خوبصورت جوڑے کو اگانے لگتی ہے. ہر خوبصورت جوڑے میں سے جوڑوں کو اگاتی ہے. بہترین نباتات اگتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور ہر ایک نباتات کے جوڑے ہیں. پہلے زمین مردہ تھی، خشک پڑی ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے، بارش کے چند قطرے پڑے، مردہ زمین زندہ ہو گئی. جو اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ذالک، یہ سب کچھ جو اوپر بیان ہوا، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ هو الحق، وہی تو برحق ہے. اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ ہے تبھی تو یہ ہو رہا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بات اس لیے ہے کہ وہ یحیی زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو. وَأَنَّهُ، اور یہ بات اس وجہ سے ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگر وہ ہر چیز پر قدرت نہ رکھتا تو یہ مردہ زمین کو زندہ کیسے کرتا؟ اور یہ سب کچھ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ بات کہ الساعة، ان کے معنی کہ ہر جگہ آ رہا ہے. یہ بات کہ الساعة قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یبعث، دوبارہ زندہ کرے گا من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں. من، وہ لوگ جو فی القبور قبروں میں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں من یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، بغیر ثبوت کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. عقلی دلیل بغیر علم، آگے آیا ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. علم کوئی عقلی ثبوت نہیں، ہدن پچھلے انبیاء کرام کی کوئی حدیث نہیں، ولا کتاب منیر آسمان سے اتری ہوئی کوئی روشن کتاب نہیں کہ جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہوں جن پر یہ جھگڑا کر رہے ہیں. ثانی عطفہ، موڑتا ہے عطفہ اپنے مونڈے کو. آدمی تکبر کے لیے مونڈا موڑتا ہے، اور یہ معنی بھی کیا کہ پہلو تہی کرتے ہوئے حق کو نہیں ماننا چاہتا ہے، اس لیے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ثانیہ، اس حال میں کہ موڑنے والا ہے وہ، عطفہ اپنے مونڈے کو، تو اپنے مونڈے کو موڑتا ہے. دو معنی، ایک یہ کہ تکبر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلو تہی کرتا ہے. لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے اوروں کو بھی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. ایسے آدمی کے لیے لہو، اس کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی ہے. ونذیقہ، اور چکھائیں گے ہم ایسے آدمی کو یوم القیامہ، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب. ذالک بما قدمت یداک، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ بما، ان کرتوتوں کی وجہ سے، قدمت یداک، جو آگے بھیجے تیرے دونوں ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید، بندوں پر. مطلب ظالم اور مظلوم دنیا میں برابر رہے اور مر کر بھی ان کا کوئی حساب نہ ہوا تو یہ تو مظلوم پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. یہ بات اس وجہ سے ہے، قیامت اس لیے برپا ہوگی کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یا یہ ہے کہ یہ سزا تجھے اس لیے دی گئی جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ اس طبقے کی بات ہوئی کہ جو بالکل آخرت کو مانتا ہی نہیں، سرے سے انکار کرتا ہے. اب وہ طبقہ جو آخرت کو مانتا ہے مگر حالات سے گھبراتا ہے. کیسے گھبراتا ہے؟ حالات موافق ہوتے ہیں تو دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور حالات مخالف ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی دنیا کا نفع ملتا رہے دین پر چلتے ہوئے تو دین ان کو اچھا لگتا ہے، اور دنیا کا نفع ملنا بند ہوتا ہوا نظر آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دین ان کو برا لگتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ بات ہم جیسے لوگوں کو بہت غور سے سننی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، من، جو یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے علی حرف، کنارے پر،
کنارے پر مطلب کہ سب کچھ اپنا قربان کر کے دین کے بھنور میں چھلانگ نہیں لگاتے ہیں، بلکہ کنارے پر رہتے ہیں، اپنا ظاہر نہیں بدلتے اور اپنا آپ اس طرح نہیں کرتے کہ پھر واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَ، پھر اگر پہنچتی ہے ایسے آدمی کو خیر، اچھائی، مال دولت دنیا سب کچھ ملتا ہے، اطمأن بہ، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس دین کے اوپر، عبادت پر، کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْ، اور اگر پہنچتی ہے ایسے آدمی کو فتنۃ، کوئی آزمائش، انقلبت، تو پلٹ جاتا ہے وہ، انقلب علی وجہہ، واپس پلٹتا ہے علی وجہہ، اپنے چہرے پر۔ چہرے کا مطلب جس طرح کھڑا تھا وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، اس کو مڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ چونکہ اپنا ظاہر بھی نہیں بدلا تھا اور اپنے آپ کو پورا دین میں نہیں داخل کیا تھا کہ اگر واپس پلٹتا تو لوگ کہتے ہو تو مرتد ہو گیا ہے۔ وہ پہلے ہی کنارے پر تھا، اس نے کہا یار میں تو کوئی کٹر پنتھی مسلمان نہیں ہوں، ایسے پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی نمازیں، اب حالات نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دی۔ خسرت دنیا، ایسے آدمی کی دنیا بھی برباد، والآخرۃ، اور ایسے شخص کی آخرت بھی برباد، خسرہ، برباد ہو گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلم کھلا نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور ایسے لوگ مرتے دم تک اس بے وقوفی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، اوپر والا نافرمان کافر ہو جو آخرت کو نہیں مانتا، یا یہ کافر ہو اگر اللہ کے در کو چھوڑے گا تو کس کو پکارے گا؟ یدعو، پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان ہستیوں کو، لا یضرہ، جو اس کو نقصان نہیں دے سکتی، وما، اور ان ہستیوں کو، لا ینفعہ، جو اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے کہ ساری زندگی ایسی جگہ ماتھا رگڑتا رہا، نہ وہاں سے کوئی فائدہ ہونے والا، نہ وہاں سے کوئی نقصان سے آدمی نجات پانے والا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس سے آگے بڑھو، پکارتا ہے، لا، ضرور بے ضرور، یہ لا ضرور کا معنی ویسے گرامر میں زائد، چونکہ اگلا لفظ مفعول ہے۔ من، پکارتا ہے، من، اس ہستی کو، ضرہ، جس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، مطلب اس کے ہاں سے کچھ مل جائے یہ تو امید ہے نہیں، البتہ جب اللہ کے در کو چھوڑا اور غیر اللہ کو پکارا تو اس کے پکارنے کی وجہ سے یہ نقصان ضرور ہوا کہ آدمی اللہ کا نافرمان ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔ لبیس المولا، کتنا برا ہے کارساز، مولا، کام بنانے والا، ساتھی، جس کو اس نے حاجت روا مشکل کشا بنایا، ولبئس العشیر، اور کتنا برا ہے ساتھی ہے عشیر، جس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے۔ لبئس المولا، کتنا برا ہے کارساز، ولبئس العشیر، کتنا برا ہے ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں جس نے اللہ سے لو لگائی اور پھر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اس طرح کنارے پر نہیں بیٹھا، اس کو کیا ملے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اس آیت کی دو طرح تفسیر کی جاتی ہے۔ پہلے ایک تفسیر میں کرتا ہوں، اوپر جو مضمون چل رہا ہے اس کے اعتبار سے، کیا کہ آدمی اللہ کے در کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کئی مرتبہ اس کو یہ لگتا ہے کہ کافی دن ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، لیکن دیکھا کہ دنیا کے کام بنے نہیں، تو پھر دیکھتا ہے جی یہاں سے نہیں ہوا، چلو کہیں اور دیکھتا ہوں، کسی پتھر کے آگے سجدہ کر کے دیکھ لوں، شاید وہاں سے مل جائے۔ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے، من کان، وہ آدمی، کان یظن، جو گمان کرتا ہے، ان کہ، لن ینصرہ، ہرگز نہیں مدد کرے گا، ہو اس کی، اللہ تعالی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فلیمدد، اس کو چاہیے کہ کھینچے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، اوپر کی طرف،
یعنی اپنی چھت میں ایک رسی لگائے، ثم لیقطع، پھر اس کو چاہیے کہ کاٹ دے اپنا گلا، ثم لیقطع، پھر لیقطع چاہیے کہ کاٹ دے، وہ کس کو کاٹے؟ یعنی اپنے گلے کو، پھندا لگایا اپنے گلے میں، فلینظر، پھر اس کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، هل یذهبن، کیا لے گئی قیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ٹینشن تھی، غصہ تھا، کیا اس طرح خودکشی کرنے سے، سوسائڈ کرنے سے اس کا یہ غصہ ٹلا؟ کہاں ٹلا؟ اب جو مصیبت آئی وہ تو ایسا دور شروع ہوا جو کبھی ختم ہی نہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد جہنم کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں کب تک چلے گا، لا الہ غیر النہایہ، اور پھر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ واللہ اکبر۔ دوسری تفسیر، چونکہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد کر رہا تھا، اور یہ جو آخرت کے منکر تھے ان کو اس سے غصہ آتا تھا کہ ان کی مدد بند کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہر روز کوئی نیا آدمی ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا من کان یظن، جو گمان کرتا ہے ان کے لن ینصرہ، نہیں مدد کرے گا ہو ان کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بڑا غصہ ہے اس کو کہ کیوں مدد ہو رہی ہے اور کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ فلیمدد، چاہیے کہ وہ کھینچ لے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان کی طرف، تو جائے جہاں سے اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے، وہاں سے جا کر کے ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ دے یعنی مدد کے اس سلسلے کو، فلینظر، پھر دیکھے غور کرے، هل یذهبن، کیا لے جاتی ہے قیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا تھا۔ یعنی یہ بھی ناممکن ہے، نہ وہ آسمان میں جا سکتا ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدد کا سلسلہ بند کر سکتا ہے۔ مدد آتی رہے گی، دین بڑھتا رہے گا، اور اس کو دیکھ کر جلنے والے جلتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو آیات بینات، واضح نشانیاں بنا کر جب ہم نے اتارا تو اس کا اثر تو ہو کر رہے گا، لوگ اس کو پڑھیں گے اور دین میں داخل ہوتے جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو چاہتا ہے، مگر کس کو چاہتا ہے؟ جو خود ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ آیتیں اتاری ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ان کو راستہ، ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور بے شک وہ لوگ جو صابی بن گئے، والنصارى، صابی کون تھے؟ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ صابی ایک فرقہ تھا عراق کے اندر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دو چار مذہب جو مشہور ہیں ان کے بعد جتنے لوگ ان سب کو صابی کہا جائے، لیکن یہاں الذین اشرکوا کا الگ ذکر آ رہا ہے۔ تو اب وہی طبقہ جو ایک کچھ شرک والے کام بھی کرتا تھا، اور ادھر حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار بھی تھا، اس کے بارے میں اختلاف رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو اہل کتاب میں شمار کیا جائے، احناف نے بھی اس کو اہل کتاب میں شمار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کچھ باتیں تھیں ایسی جو اہل کتاب کی طرح لگتی ہوں، شرک بھی کرتے تھے اور کتاب کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر آج اس سوچ کے لوگ دنیا میں کہیں ہوں ایسا ہمیں معلوم نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، بے شک وہ لوگ جو صابی ہو گئے، والنصارى، اور بے شک وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والمجوس، اور بے شک وہ لوگ جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، والذین اشرکوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا انہوں نے کیا اعمال کیے ہیں، آخرت کا عمل کس نے کیا، توحید پر کون قائم رہا۔ اللہ فیصلہ کرے گا تو کسی کے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے کسی کے صحیح عمل کی بات وہاں پہنچے نہ، فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، شہید، خود گواہ ہے۔ تو وہ جج جو خود گواہ بھی ہے، اس کے گواہ بھی مضبوط ہیں، اور خود انسان کا اندر اس کے اعضاء بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے ہاں کیسا فیصلہ ہوگا خود ہی سوچ لو۔
الم تر ان اللہ یسجد، ایک احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو اللہ نے یہ اختیار دے کر دنیا میں پیدا کیا، اگر چاہے تو اللہ کی عبادت کرے اور نہ کرنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، یہ انسان کو اختیار دیا، ورنہ اللہ کی عبادت اللہ کے سامنے تو کائنات کا ہر ذرہ جھکا ہوا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالی یسجد، سجدہ کرتی ہے، جھکی ہوئی ہے، لہو، اسی کے لیے، من، وہ ساری مخلوق جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، ومن، اور وہ ساری مخلوق جو فی الارض، زمین میں ہے، والشمس، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت بھی، والدواب، اور زمین پر چلنے والی زندہ چیزیں، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سارے۔ بہت سارے کا مطلب ایک بڑا طبقہ جس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے مانے یا نہ مانے، وہ اپنے دل سے اپنے مالک کو مانتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ جن کاموں میں اللہ نے انسان کو مجبور کیا ہے وہاں وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ حقیقی سجدہ کرتے ہوں مگر ہم کو معلوم نہیں وہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کو سجدہ تو ہے کہ زمین پر پیشانی رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں تو یہ سجدہ ہوتا ہے، تو سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان اور درخت اور پہاڑ کیسے سجدہ کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اس مقصد میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لوگوں میں سے بہت سارے سجدہ کرتے ہیں اور اپنے مالک کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سارے وہ ہیں، حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، جن کے اوپر عذاب پکا ہو چکا ہے، گمراہ ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے، اب عذاب ان پر لکھ دیا گیا۔ اور جب کوئی ایسا ہو گیا تو وہ سجدے سے محروم ہوا، تو جب اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تو یہ کوئی عزت کی بات ہے؟ فرمایا یہ ذلت کی بات ہے، گویا اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو ذلیل کر دیتا ہے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے۔ اس ذہن میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب کہ کوئی کہے کہ اگر اللہ ہی نہیں ذلیل کر دیا، اللہ اس کو سجدے کا موقع ہی نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا، تو اس کا بیچارے کا قصور کیا ہے؟ ڈانٹ کے جواب دیا، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ مطلب اللہ نے طاقت اس کو بھی دی تھی، ارادے کا مختار بنایا تھا، مگر اس نے غلط ارادہ اختیار کا غلط استعمال کیا اور اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، پھر اللہ نے اس کو مجبور کر کے اس سے سجدہ نہیں کروایا۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہذان، یہ دو ہیں، خصمان، جھگڑے کے فریق ہیں، دو جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ کون ہے یہ؟ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، اور دوسرے وہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ بھی، اور انہی کے ساتھ وہ بھی جو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ دو فریق ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ہائے ہائے، قطعت لہم ثیاب، قطعت، کاٹے گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے۔ کپڑا سینے سے پہلے کاٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے، اس کو بیترنا بھی ہم کہتے ہیں، جس علاقے میں جو بھی کہیں۔ ان کا سائز تیار ہو چکا ہے آگ کے کپڑوں کا، سل چکے ہیں سمجھو ان کے لیے آگ کے کپڑے، اب ان کو پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم، بہایا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، ابلتا ہوا پانی، یصہر بہ، پگھلا دی جائیں گی، بہ، اس پانی کے ذریعے سے۔ کیا پگھلا دیا جائے گا؟ ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، والجلود، اور پگھلا دی جائے گی کھال بھی۔ اللہ اکبر، پئیں گے تو اندر کی ساری آتیں اور اندر کا سارا نظام پگھل کر باہر، والجلود، اوپر سے ڈالا جائے گا تو چمڑی بھی ان کی پگھل جائے گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے مقامیو، ہتھوڑے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑے، گرز ہیں، ہمر ہیں، من حدید، لوہے کے، کلما ارادو، جب جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلے، منہا، اس جہنم سے، من غم، گھٹن کی وجہ سے، اعیدوا، واپس لوٹا دیا جائے گا ان کو، فیہا، اسی جہنم میں، وذوقوا،
پوشیدہ ہے، اور کہا جائے گا چکھو من عذاب الحریق، جلانے والی آگ کے عذاب کے مزے کو چکھو۔ اللہ اکبر۔ کہا تھا یہ دو فریق ہیں جن کا جھگڑا ہو گیا، ایک فریق کا یہ فیصلہ ہوا یہ جہنم میں گیا، آگ کے کپڑے سل گئے اور ان کے لیے گرم پانی اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے۔ دوسرا طبقہ جس نے اپنے مالک کو مانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اس کو کیا ملا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ذہب کے معنی سونا، من ذہب، سونے کے، واللؤلؤ، اور ان کو موتی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس ہوگا، فیہا، جنت میں، حریر، ریشم کا، وَہُدُو، اور ان کی رہنمائی کی گئی، لَلطَّيِّبِ، پاکیزہ، من القول، بات کی جانب، پاک چیز کی طرف، من القول یعنی پاک بات کی طرف، ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی توفیق ہوئی۔ یہ بہت خوش نصیب طبقہ ہے جنہوں نے اس پاک بات کو پڑھا، اس پر عمل کیا، وہدو، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی، الی صراط الحمید، اس ذات کے راستے کی طرف، الحمید، جو بہت تعریفوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو طبقے جن کا جھگڑا ہوا رب کے بارے میں، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا ہے، کیا دونوں کا زبردست نتیجہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ اگر اس کا تمہیں زندہ نقشہ دیکھنا ہو تو یہ ہم دو فریق تھے۔ ہم دو فریق کا مطلب فرمایا جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے جو مکہ کی طرف سے مبارزت کے لیے آئے تھے 3 لوگ، تو ان کے مقابلے میں جو ہم 3 کو نکالا گیا تھا، ادھر سے کون تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن حارث، اور ادھر سے کون آئے تھے؟ عتبہ اور دونوں بھائی، اور ان کا تیسرا کون تھا؟ عتبہ، ولید اور شیبہ، 3 آئے تھے ادھر سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 2 زندہ مثالیں ہیں، یہ آئے تھے رب کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے، کوئی خاندانی گھر کا جھگڑا نہیں تھا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں ان کو سخت سزا ملی؟ فرمایا دیکھو کافروں کے کام کیا ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، خود بھی کفر کیا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہی نہیں، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، کون سی مسجد حرام؟ الذی جعلناہ، جس کو بنایا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر۔ برابر کا مطلب العاکف فیہ والباد، برابر ہے العاکف رہنے والا، فیہ اس میں، والبادی، اور برابر ہے بعد باہر سے آنے والا، دیہات سے آنے والا، بدو سے آنے والا، دور دراز سے آنے والا اور یہاں رہنے والا برابر، یعنی وہ مسجد حرام جس کے اوپر، اور خالی مسجد حرام نہیں، تقریباً اکثر فقہاء کا یہی ہے کہ پورا حرم مراد ہے، وہ حرم پورا مکہ جس کو ہم نے باہر سے آنے والوں کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، اس کے اوپر کسی کے مالکانہ حقوق نہیں ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے، اور تقریباً آج جس پر امت کا عمل ہے تقریباً وہ یہی ہے۔ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو مکہ کے لوگ اپنے گھروں پر اپنے مالکانہ حقوق نہیں سمجھتے تھے، جو بھی حج اور عمرہ کے لیے آتا تھا وہ اپنے دروازے کھلے رکھتے تھے، جس گھر میں اس کا دل کرے وہ ٹھہر جاتا تھا، اور وہ فخر سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتنے مہمان ٹھہرے، اتنے مہمان ٹھہرے، جس طرح آج ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارے کسی نے کھانا کھایا، کبھی قیام کے لیے بھی ان کو فخر ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں انتظامی طور پر اس پر عمل بہت مشکل تھا، تو یہ مسئلہ قرار پایا کہ جو حج کے مقام ہیں، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، صفا اور مروہ ہے، اور طواف کا مقام ہے یعنی مطاف ہے، اس میں تو کسی کے مالکانہ حقوق نہیں ہیں،
جہاں اور جو مسجد حرم ہے جہاں جہاں مسجد بڑھتی جائے گی وہاں تک کسی کے حقوق نہیں رہیں گے، البتہ اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہاں لوگوں کے حقوق رہیں گے، اگرچہ امام صاحب کی اپنی رائے یہ تھی کہ وہاں بھی ان کے حقوق نہیں، لیکن عمل اسی پر ہے امت کا کہ آگے ان کے حقوق ہوں گے، لیکن مسجد کو جب بڑھانا چاہیں گے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہوٹل مت توڑو اور میرا گھر مت توڑو، لیکن جب توڑتے ہیں تو ان کا اس کا معاوضہ دیتے ہیں، انکار تو وہ نہیں کر سکتے مگر معاوضہ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی جگہ ہے۔ اس حرم سے لوگوں کو روکتے ہیں جس حرم کو اللہ نے سب کے لیے بنایا، یہ سب کے لیے وقف ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور اس حرم کے لیے کیا ضابطہ ہے، من یرید، جو چاہے گا فیہ اس میں بِإِلْحَادٍ، ٹیڑھی راہ اختیار کرنا، غلط راستے پر چلنا، یہاں پر گناہ کرنے چاہے گا بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، ظلم شرک بھی ہے اور سارے گناہ بھی ہیں، اور ظلم جس کو ہم ظلم سنتے ہیں وہ بھی، جو ارادہ کرے گا نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم، دردناک عذاب میں سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ جس طرح حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں گناہ کی بھی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ کیا نحوست بڑھتی ہے کہ دوسری جگہ ارادہ کرنے سے سزا نہیں بلکہ جب گناہ کرے تو اس پر سزا ہے، یہاں ارادہ کرنا بھی، گناہ کا تصور اور اس کا ارادہ کرنا یہ بھی جرم ہے، اور جو یہاں گناہ کرے گا اس کی سزا بھی ڈبل ہے۔ اللہم احفظنا۔ حرم سے لوگوں کو روکتے ہیں، بات میں سے بات نکلتی ہے، حرم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، فرمایا یہ تو پوری دنیا کے لیے نفع کی چیز ہے، تاکہ ایک مقام پر لوگ آئیں جہاں صرف ایک اللہ کی توحید ہی کو کے اوپر عمل کریں، تنہا اس کو پکاریں، توحید کا سبق سیکھ کر کے جائیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ گھر ملا کس طرح لوگوں کو، تاریخ، اور یاد کرو اس وقت کو، بوانا، جب ہم نے ٹھکانہ دیا یعنی جگہ بتائی، لی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مکان البیتی، گھر کی جگہ بتائی ان کو، یعنی ان کو بیت اللہ کے نشانات بتائے۔ پیچھے گزر چکا، ایک روایت کے مطابق بیت اللہ شریف کو پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر مرور ایام سے اس کے نشانات مٹ گئے اور یہ پورا علاقہ جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے اور حکم ہوا کہ اس کو یہاں سے 1500 کلومیٹر دور فلاں جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ جنگل سے مراد بالکل خالی صحرا، خشک پہاڑ، یعنی درختوں کا علاقہ نہیں، ہمارے یہاں جنگل سے مراد ہوتا ہے درختوں کا علاقہ، جنگل بالکل خشک علاقہ، وہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ تو بیٹے کو چھوڑ گئے، ان کی والدہ کو چھوڑ گئے، اس کے بعد پروردگار نے ان کو بتایا کہ اب اس مقام پر میرا گھر تعمیر کرو، اور ان کو بیت اللہ کے نشان بتائے گئے کہ یہاں بیت اللہ تھا۔ یہ بیت اللہ بنا کس لیے، مقصد کیا تھا، اللہ تشرک، تاکہ ان کہ لا تشرک، تو مت شرک کرے انسان بھی میرے ساتھ شیئن، کسی کو بھی، وطہر، یا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ بیت اللہ کس لیے بننا ہے، فرمایا صرف اس لیے کہ لا تشرک بھی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کم سے کم بیت اللہ پر جا کر احساس ہو کہ صرف اسی کے گھر کا طواف ہوتا ہے، صرف اسی کو سجدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں۔ وطہر بیتیا، اور پاک رکھ تم بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں، بالحج، حج کا۔ روایات میں ہے کہ بیت اللہ بن کر تیار ہوا، چھت تو اکثر روایتوں کے مطابق نہیں بنائی گئی، وہ بہت بعد میں بنائی گئی، دیواریں کھڑی کی گئیں، بہت اونچی اونچی دیواریں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ میرے گھر کا حج کرو، حج کا معنی ارادہ کرو اور بیت اللہ پر آؤ اور یہاں آ کر طواف کرو اور عبادت کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی اور عرض بھی کی کہ پروردگار اس جنگل میں سنے گا کون؟ فرمایا آپ اعلان کیجئے، بات پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور کانوں میں انگلی دے کر ایک روایت کے مطابق بہت زور زور سے آواز لگائی، لوگو آؤ، تمہارے رب کا گھر بن چکا ہے، آؤ اس کا حج کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اشکال ہوا تھا کون آئے گا حج کرنے کے لیے، جواب یا تو کا، آئیں گے کا آپ کے پاس، رجالن، لوگ آئیں گے، کیسے آئیں گے لوگ، وعلی کل ضامر، اور آئیں گے وہ علی رجالن،
مرد آئیں گے اور اسی کے بیچ میں مانا چھپا ہوا پیدل بھی آئیں گے. وعلی کل ضامر اب اس پر عطف ہو جائے گا، اور آئیں گے کل ضامر ہر ایک لاغر اونٹنی پر. اتنے دور سے سفر کر کے آئیں گے کہ چل چل کے جانور بھی لاغر ہو جائیں گے. جو قریب ہوں گے پیدل آئیں گے، دور والے سوار ہو کر آئیں گے. یاتینا آئیں گی وہ اونٹنیاں من کل فج عمیق، من کل فج، فج کے معنی درہ، راستہ پیچھے بھی گزر جائے، فجاجن سبولا گزرا ہے. فجن ہر ایک درے سے، عمیقن گہرے سے، گہرے سے مراد دور دراز کے راستے سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا تاکہ لوگ مشاہدہ کریں، لوگ حاضری دیں، تاکہ لوگ حاضر ہوں. منافع لہم اپنے لیے نفع والی چیزوں کے پاس. کیا نفع والی چیزیں؟ دنیا اور آخرت کی نفع والی چیزیں. ان کو احساس ہو کہ یوں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. وَيَذْكُرُوا اور تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کے نام کو، فی ایام معلومات متعین دنوں میں. متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں. بعد مانا نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. کس پر؟ علی ما رزقہم ان جانوروں پر جو عطا کیے ہم نے، اللہ نے عطا کیے، ہم ان کو، من بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے، جو پالتو جانوروں میں سے ان کو عطا کیے، ان کی قربانی دیں اور ان پر اللہ کا نام لیں. تو یوں لوگوں کو پتا چلے کہ کسی کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں. اگر ذبح کرنا ہے تو اللہ ہی کے نام پر. فَكُلُوا تو یہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے، فَكُلُوا تو کھاؤ، منہا اس میں سے. حج کریں اور حج کے بعد قربانی کریں، عام قربانی بھی اور حج تمتع کی قربانی بھی، حج قران کی قربانی بھی. ان قربانیوں کا کرنا کیا ہے؟ فَكُلُوا تو کھاؤ، منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ تم، البائس مصیبت زدہ کو، الفقیرہ یعنی محتاج کو، مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ. ثم لیقضوا اور آدمی نے حج کیا، عرفات گیا، واپس مینا پہنچا، یہاں آ کر کے کنکری ماری اور قربانی کر لی. تو اب قربانی کرنے کے بعد کیا کرے؟ ترتیب. ثم لیقضوا پھر لیقضوا چاہیے کہ وہ دور کریں، تفثہم اپنی میل کچیل کو. قضیہ یقضا پورا کریں میل کچیل کو، یعنی اتنے دن جو وہ نہ نہا سکتے تھے اور نہ خوشبو لگا سکتے تھے، نہ بال کاٹ سکتے تھے، اب نہیں بھی میل کو دور کریں، بال بھی کاٹیں، اس کے بعد حلق کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے تو پورا کریں اپنی منت کو. اس کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا اور وہ طواف کریں بالبیت العتیق پرانے گھر کا. اب طواف زیارت کے لیے جائیں. ترتیب: پہلے عرفات، پھر مزدلفہ، واپس آ کر کے مینا میں کنکری ماری، پھر قربانی کریں اور پھر اپنے بال منڈائیں اور غسل کریں اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں. ذالک یہ بات تو ہو چکی ہے اور اسی لیے بیت اللہ بنایا گیا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. مجھے لگتا ہے کہ اس پر ایک بات ذہن میں آئے گی انسان کے کہ شرک والے کچھ چیزوں کا احترام کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی تو اللہ کے گھر کا احترام کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کا احترام کیا جا رہا ہے. فرمایا جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے ان کا احترام کرنا یہ کوئی نعوذ باللہ شرک نہیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ اور جو کوئی تعظیم کرے گا حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، مطلب ان چیزوں کی جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، الانعام چوپایوں کو. کن کن جانوروں کو قربانی دے سکتے ہیں؟ فرمایا جتنے انعام چوپائے ہیں گھر کے جانور وہ سب کے سب انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. الا ما یتلا مگر جو تلاوت کیے جاتے ہیں علیکم تم پر، ان سے بچو. وہ کیا ہیں؟ وہ پیچھے گزر چکے سورہ انعام میں دوسرے مقامات پر، جن کو انہوں نے خود حرام کر لیا تھا وہ بھی، اور جن کو اللہ نے جن کی حرمت بیان کی مثلا مر چکے ہیں وہ حرام ہیں، غیر اللہ کے نام کیا گیا وہ حرام. فاجتنبوا الرجس تو بچو تم گند سے، من الاوثان یعنی بتوں کے گند سے، وثن سے کی جمع اوثان،
یہ تم نے میل کچیل دور کی، صفائی حاصل کی، لیکن سب سے بڑی صفائی دل کی صفائی ہے، لہذا تم شرک کے گند سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور حج کر چکے ہو تو اب بچو تم گند سے، خاص طور سے قول الزور، جھوٹی بات کے گند سے بچو۔ اور سب سے جھوٹی بات کیا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنائے جن کو اللہ نے نہیں بنایا اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو گویا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر حج کر لیا، آدمی موحد بن گیا تو کیسا بنے؟ حنفاء، سب سے کٹ کر کے، للہ، اللہ کی طرف جھک کر کے، غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ تم شرک کرنے والے نہ ہوں۔ یہ ہے حج کا مقصد۔ اللہ اکبر، صرف توحید کا سبق سکھایا گیا۔ بیت اللہ کیوں بنا؟ لا تشرک بی شیئا، اور حج کس لیے کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کرنا ہے غیر مشرکین بھی، کہ اس کے ساتھ شرک نہ ہو، آدمی خالص اللہ کا بن جائے۔ کیوں؟ جو شرک کرتا ہے اگر ایک مالک کو مانتا ہے گویا وہ آسمان پر ہے، اور اگر شرک کرتا ہے تو سمجھو کہ آسمان سے گر کے وہ زمین پر آ گیا۔ ومن یشرک، اور جو کوئی شرک کرتا باللہ، اللہ کے ساتھ، فکأنما، تو گویا وہ خرّا، گر پڑا، من السماء، آسمان سے، فتخطفہ الطیر، تو اچک لیتے ہیں اس کو الطیر، پرندے، او تہوی، یا گرا دیتی ہے بھی اس کو، الریح، ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور جگہ میں۔ مطلب جب اللہ کے در کو چھوڑتا ہے تو جن جن کے در پر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دیں گے، وہ الٹے لٹیرے اس کو پرندوں کی طرح نوچ کر کے کھا جاتے ہیں۔ او تہوی بہ الریح، یا اس کو شیطان اغوا کرتا ہے تو بالکل ہی دور نکل جاتا ہے۔ ذالک، یہ بات تو ہوئی، ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی کوئی تعظیم کرے، فرمایا وہ شرک میں سے نہیں۔ اللہ کے شعائر مطلب وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قرآن اللہ کے شعائر میں سے، بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے، نماز، روزہ، اور اسی طریقے سے صفا، مروہ، یہ سب اللہ کے شعائر میں سے۔ ان کا احترام کرنا جائز ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنا کر اگر سجدہ کرے گا تو ویسے ہی مشرک ہو جائے جیسے دوسرے مشرک ہیں۔ ومن یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے گا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی، فإنہا من تقوی القلوب، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ لکم فیہا منافع، اور شعائر اللہ میں خاص طور سے قربانی کے جانور بھی ہیں، ان کا بھی احترام کرو۔ کیسا احترام کریں؟ ان کے لیے جو احکام ہیں ان پر عمل کرو۔ لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، منافع، فائدہ حاصل کرنا ہے، نفع اٹھانے کی اجازت ہے، الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک۔ متعین مدت کا مطلب قربانی کا جانور جب قربانی کے لیے لے جایا جائے اس کے بعد اس کے اوپر سواری کرنا اور اس کے بعد اس کے بال کاٹنا یا اس کا دودھ نکالنا، اب تمہارے لیے یہ چیزیں درست نہیں۔ اسی طریقے سے حاجی جب تک قربانی کے جانور بے شک متعین ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر جب وہ حج کے لیے چل پڑا اور ساتھ میں قربانی کے جانور کو لے لیا تو اب اس سے استفادہ، اس سے فائدہ اٹھانا وہ انتہائی مشکل صورت میں جائز ہے، مجبوری میں جائز ہے، ورنہ اس کی سواری کرنا اس کے لیے درست نہیں۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے پہنچنے کی جگہ ہے الی البیت العتیق، پرانے گھر کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس پورا حرم اس کے لیے ہے کہ تم ان کو وہاں لے کر کے ذبح کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ جو قربانی کا حکم آیا اس کے اوپر اعتراضات ہونے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حج تو سمجھ میں آیا اور عمرہ بھی سمجھ میں آیا، لیکن یہ جو جانور کا گلا کاٹ دیتے ہیں یہ تو بہت بری بات ہے۔ فرمایا دیکھو جتنے بھی مذہبی طبقے ہیں جن کے پاس آسمانی روشنی ہے سب کے یہاں کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ ضرور رہا ہے۔ کیوں؟ آدمی اللہ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی پیاری چیز کو قربان کرتا ہے، تو یہی تو عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہر دور میں عبادت کا، قربانی کا ایک طریقہ رہا، اگر اس امت کو اللہ نے قربانی کا ایک طریقہ دے دیا اس پر اعتراض کیوں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے جعلنا، مقرر کیا تھا ہم نے، منسکن، قربانی کرنے کا ایک طریقہ۔ منسک اس کے 3 معنی، ہر عبادت کو بھی منسک کہتے ہیں، حج کے کاموں کو بھی منسک کہتے ہیں، قربانی کو بھی منسک کہتے ہیں۔ یہاں قربانی لیذکروا، کس لیے مقرر کیا؟ تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کے نام کو، علی ما رزقا، جو عطا کیا اللہ نے ہم ان کو، من بہیمۃ الانعام،
چوپایوں میں سے انعام بہیمہ میں ذکر کر چکا. بہیمہ کے معنی ہر 4 ٹانگ والا، لیکن انعام کے معنی وہ گھر کے جانور جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھے. اس طرح کے جو جانور ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں. چونکہ کوئی کسی کے نام پر ذبح کر رہا ہے، کوئی کسی باطل خدا کے نام پر ذبح کر رہا ہے، تو ایمان والا اللہ کے نام پر ذبح کرے تاکہ پتہ چلے یہ موحد ہے اور مشرک ہے. فَإِلَٰهُكُمْ تو تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا تو تم اسی کے لیے جھکے رہو، تمہاری قربانیاں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے بس اسی کے لیے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے میرے نبی خوشخبری دے دیجئے المخبتین عاجزی کرنے والوں کو، اللہ کے حکموں کے آگے جھک جانے والوں کو. کون ہے وہ؟ الذین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین اور جو ڈٹ جانے والے ہیں، علی ما اصابہم ان پریشانیوں پر، ما اصابہ جو پہنچتی ہیں ہم ان کو اس راستے میں، والمقیمی اور جو قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس چیز میں سے رزقنا جو ہم نے روزی دی ہم ان کو، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ فرمایا جس طرح ہر دور کے لیے قربانی کا کوئی طریقہ تھا تو تمہارے لیے بھی ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا. وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لے جایا جائے تو اس کے الگ الگ نام ہیں. گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے تو قلائد، اور اگر یوں ہی لے کر چلتے تھے تو ہدی، اور اس میں خاص طور سے اگر اونٹ ہو تو اس کو بدنا کہتے تھے. اس کے لیے کہ فرمایا والبدنا اور قربانی کا اونٹ، جعلناہا ہم نے اس کو مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کے شاعر میں سے، کہ قربانی کا جانور کو دیکھتے ہی ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. لکم فیہا خیر اس میں تمہارے لیے خیر ہے. جب تک یہ قربانی کے جانور چلتے رہیں گے تب تک حج اور عمرہ رہے گا، اور جب تک حج رہے گا، بیت اللہ رہے گا، تب تک دنیا رہے گی، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. فاذکروا اسم اللہ تو تم اللہ کا نام لو، علیہا ان کے اوپر صواف اس حال میں کہ وہ صف در صف کھڑے ہوئے ہوں. فَإِذَا وَجَبَتْ تو جب وہ گر جائیں، جنوبہا اپنے پہلو کے بل، چونکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نحر کیا جاتا ہے، اسی میں اس کے لیے راحت ہے، اس کو باندھا نہیں جاتا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، بس کھڑے کھڑے. تو جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے بل، فَكُلُوا تو کھاؤ تم منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ تم القانع اس محتاج کو جو سوال نہیں کرتا ہے، والمعتر اور اس محتاج کو جو سوال بھی کرتا ہے. دونوں کو دے سکتے ہو، دوستوں کو دو، تعلق والوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، خود بھی کھاؤ. کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے اس جانور کو تمہارے تابع کر دیا. ورنہ اتنا طاقتور جانور اور تم اس کو ذبح کرو اور بغیر باندھے ہوئے ایک کسائی گھس جاتا ہے اور پورے ان کے جانوروں کے ریوڑ کو ذبح کر کے آ جاتا ہے اونٹوں کے. کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے ان کو مسخر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نام پر قربانی کرو، دنیا کا احساس ہو جائے کہ چڑھاوا کسی اور کے نام پر چڑھانا جائز نہیں. لن ینال اللہ لحومہا اور یاد رکھو قربانی کا جانور قربان کر کے تمہارے دل سے مال کی محبت نکالنا مقصد ہے، ورنہ یہ قربانی کا جانور اللہ کے پاس نہیں جاتا. لن ینالا ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کو لحومہا اس کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی لیکن پہنچتا ہے اللہ کے پاس تقوی، تمہاری پرہیزگاری. کس قدر تم نے شوق سے، دل سے، محبت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کیا ہے، یہ چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے منکم تمہاری طرف سے. وہ کذالک اسی طرح سخرہا اللہ نے مسخر کیا اس جانور کو، لکم تمہارے لیے، تابع بنا دیا تمہارے، لتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کا نام بلند کرو، کبریائی بلند کرو، اللہ اکبر کہو، علی ما ہداکم اس طریقے پر جو اللہ نے تم کو بتایا ہے. وبشر المحسنین اور اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے نیکی کرنے والوں کو. یہ اعتراضات ہو سکتے تھے قربانی کے بارے میں کہ کیوں قربانی دی جا رہی ہے، فوراً اللہ نے اس کا جواب دیا.
فرمایا یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس کا جواب کیوں دیتا ہے؟ ان اللہ یدافع، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، دوسروں سے دفاع کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ خائن بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں، اور ناشکرے اور خائن اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے کو، کفور، ہر ایک ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون انہم ظلموا، یہ قرآن پاک کا کمال ہے، ایک سے بات کو ختم کرتا ہے وہیں سے دوسری بات شروع کر لیتا ہے۔ اوپر